إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں مکارم الاخلاق سے متعلق باتیں کچھ ہم نے دیکھیں اور بلوغ المرام کے اس آخری حصے میں جسے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الجامع کا نام دیا ہے اور اس میں ابواب مقرر کیے ہیں، جس میں سے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق کی حدیثیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں اچھے اور اعلیٰ اور اونچے اخلاق سے متعلق کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 18 حدیثوں میں سارے اخلاق، اعلیٰ اخلاق جمع کر لینا یہ ایک ممکن کام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مختصر کتاب تھی اور اس میں احکام سے متعلق حدیثیں ہیں، لہٰذا آخر کا کچھ حصہ اچھے اخلاق سے متعلق اور آداب اور اسی طرح سے زہد وغیرہ سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع کی ہے۔ تو ان احادیث کا مطالعہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو کتابیں اخلاق پر لکھی ہوئی ہیں، جیسے حافظ منذری کی ہے الترغیب والترہیب، یا ریاض الصالحین ہے امام النووی کی، یا اسی طرح سے اور کتابیں ہیں جو خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اعلیٰ اخلاق کو جان سکیں اور اسلامی آداب کو سیکھ سکیں۔ آج جس حدیث کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں، پچھلے ہفتے اسے ہم شروع کر چکے تھے، چونکہ یہ حدیث جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الترہیب من مساوی الاخلاق میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس اعتبار سے پھر اسی شرح کو ذکر کرنا یا اسی تفصیل کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک دوسرا پہلو اس حدیث کا جو گمان سے متعلق ہے کہ گمان کی کتنی گنجائش ہے اور کون سا گمان برا ہے، کون سا اچھا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ آج کے درس میں دیکھیں گے۔ حدیث کے الفاظ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظن شک و یقین، گمان عربی زبان میں دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ عربی لفظ جو اس کے لیے ہے وہ الظن، ظن شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لغت میں بھی اور خود قرآن کریم میں بھی دونوں طرح سے اس لفظ کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مشرکین کا حال بیان کرتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان مشرکین سے، کفار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جو عدل و انصاف کا وعدہ کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سب کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اچھے کو اچھا، برے کو برا، اور وہ دن، قیامت کا دن، وہ گھڑی وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم اس وقت کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہمیں نہیں معلوم یہ گھڑی یا قیامت کی گھڑی کیا چیز ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ایک گمان کی چیز ہے، یعنی گمان کی بنیاد پر نبی نے کہی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس قیامت کی گھڑی کا کوئی بھی یقین نہیں، ذرا بھی یقین نہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ ظن کو یقین کے بالمقابل استعمال کیا گیا ہے۔ بس ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس گمان کی بات ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، یہ مشرکین اور کفار دنیا میں کہتے تھے۔ تو یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت میں یہاں پر گمان کو یا ظن کو یقین کے بالمقابل ذکر کیا گیا ہے، اور یہ شک کے مترادف ہے، لیکن یقین کے طور پر بھی یہ لفظ آیا ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کہیں گے فَأَمَّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو میری کتاب ہے، پڑھو اس کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا، یہاں پر ظن کا لفظ آیا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا انسان ایک ایسی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خود راضی ہوگا، مزے کی خوشی کی زندگی میں ہوگا جس سے اس کا دل راضی ہوگا۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں قولہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اہل ایمان کہے گا اس وقت میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میں حساب سے دوچار ہونے والا ہوں۔ تو یہاں پر گمان کا جو لفظ ہے کہتے ہیں یقول ایقنت، مجھے اس کا یقین تھا۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، شک اور محض ذہن کی اٹکل کے طور پر بھی، اور دوسرے اعتبار سے یقین کے طور پر بھی۔ اہل ایمان کے لیے عموماً یہ لفظ یقین کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے جب قیامت کے سلسلے میں اس کا ذکر ہو، کیونکہ کوئی آدمی قیامت کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتا ہے، بس نبی کی خبر پر اس کو ہم مانتے ہیں۔ کبھی قرائن کی بنیاد پر بھی کسی چیز کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ گمان ہوتا ہے، لیکن شریعت میں، دین میں اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے، یعنی یہ ممنوع نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، امام البخاری نے اسے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6015 پر، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلۃ والآداب میں حدیث نمبر 2625 پر اس کو ذکر کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مسلسل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھے، یعنی میرے پڑوسی کو میرا وارث نہیں بنا دیں گے، یعنی مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید میرے پڑوسی کو میرا وارث قرار دے دیں گے، یعنی میری وراثت میں ان کا حق ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل لگاتار پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، اچھے سلوک کی تاکید کرتے رہے، اس کا حق اور اس کے معاملات بتاتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میرے پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، یا میرے دل میں خیال آنے لگا، مجھے محسوس ہونے لگا۔ تو یہ بھی قرائن کی بنیاد پر تھا، بلا کسی بنیاد کے نہیں تھا، کہ جبریل کا اتنی تاکید کرنا، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حق سمجھنے لگے پڑوسی کا کہ اب شاید یہ بھی ہوگا کہ وہ میری جائیداد میں میرا حصہ دار ہوگا۔ اسی طرح سے دنیا معاملات میں گمان کی گنجائش ہے، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں بنتا ہے۔ آگے بھی اس کو ہم دیکھیں گے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل، میں ایک باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ فرأى قوما یلقحون النخل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ تلقیح، یعنی نر اور مادہ ملا کر اس طرح سے کھجور کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل کر رہے تھے۔ فقال ما يصنع هؤلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى،
لوگوں نے کہا کہ یہ پیڑ کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں نر مادہ ہوتا ہے پیڑوں میں، وہ جانتے ہیں، کسان جانتے ہیں، تو کہا کہ یہ نر کو لے کر اس کا مادہ کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ قال ما اظن ذلك یغنی شیئا، آپ نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فائدے کی چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ما اظن ذلك یغنی شیئا، مجھے گمان ہے کہ یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ فائدہ اس سے ہوگا۔ فبلغہم، آپ کا یہ جملہ ان صحابہ تک پہنچا جو یہ کام کر رہے تھے۔ فترکوہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا، فنزلوا عنہا، اور پیڑوں سے اتر گئے، مطلب وہ کام ہی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اس وقت بھی چھوڑ دیا اور آئندہ کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ پیداوار کم ہو گئی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور پیداوار کم ہو گئی۔ فقال انما هو الظن، آپ نے کہا میں نے جو کہا تھا وہ تو بس ایک گمان تھا جو میرے دل میں بات آئی، میں نے کہہ دی۔ انما هو الظن ان كان یغنی شیئا فاصنعوه، اگر اس میں ان کا کوئی فائدہ تھا تو انہیں چاہیے کہ وہ کریں۔ فانما انا بشر مثلکم، اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ وان الظن یخطی ویصیب، اور گمان کبھی خطا بھی ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، گمان خطا بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے صاد کے ساتھ۔ ولکن ما قلت لکم قال اللہ فلن اکذب علی اللہ، ہاں لیکن جب میں تمہیں یوں کہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی اصل صحیح میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2361 پر یہ روایت موجود ہے، اور جو روایت میں نے ذکر کی ہے یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2341 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں اور اس کے کئی طریق ہیں جس کی تفصیلات میں آج ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی معاملے میں ایک بات اپنے گمان سے کہی، یہ حرام ہوتا تو آپ نہیں کرتے، لہٰذا کوئی آدمی اگر دنیا کے معاملات میں کوئی چیز لگتا ہے اس کو کہ مجھ کو نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہ وہ چیز دلیل بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑوں کے بارے میں ایک بات کہی اور اس سے پیداوار کم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے تھے اور فائدہ تھا تو کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی معاملات میں جس میں شریعت کی کوئی پابندی نہ ہو، ٹیکنالوجی میں یا کسی بھی کام کی ترکیب میں اگر کوئی فائدہ ہے، اگر وہ شریعت کی مخالف نہیں ہے تو ایسی چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں اس سے فائدہ تھا تو وہ کریں۔ تو دنیوی معاملات میں کوئی ٹیکنالوجی ہے، سواریاں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، بائکس ہیں، ٹرین ہے، ایروپلین ہیں، اس میں انسان کا اگر فائدہ ہے تو اس میں شریعت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قاعدہ اس میں یہ ہے کہ وہ شریعت کے مخالف نہیں ہو اور اس میں انسان کی مضرت نہیں ہو بلکہ منفعت ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں آتے کہ کون سی ٹیکنالوجی، کھیتی کیسے کی جائے، کپڑے کیسے سیے جائیں، برتن کیسے بنائے جائیں، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنالوجی سے متعلق ہوتی ہیں، انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ہاں اس لیے آتے ہیں تاکہ بندے اللہ سے جڑیں، اللہ کا حق ادا کریں، اور ان چیزوں میں بھی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ کیا حلال ہے جیسے زیورات ہے، مثال کے طور پر مردوں کے لیے سونا پہننا، ریشم پہننا حرام، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں میں بھی انبیاء بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلق انسان کو دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے، اس حدیث سے کوئی دلیل لے کہ بھئی دنیا کے معاملات میں ہم آزاد ہیں، نہیں، بلکہ دنیا کے معاملات میں ہم وہاں تک آزاد ہیں جہاں تک شریعت نے ہمارے لیے رکاوٹ نہیں رکھی، حد نہیں رکھی۔ ہاں جہاں حد نہیں ہے وہاں آزاد ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِي وَيُصِيبُ، یہ قاعدہ یہاں پر بیان کیا کہ گمان کبھی غلط بھی ہوتا ہے، خطا، اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، ثواب۔ تو گمان یقینی چیز نے، اللہ کی بات وحی کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب آئے دین کے معاملات میں، اور اس طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی خبر آئے مستقبل کے اعتبار سے یا حال کے اعتبار سے، وحی کبھی غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کا گمان خطا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ گمان خطا اور ثواب دونوں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گمان غلط ہی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فی نفسہ ظن ہمیشہ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظن کی بنیاد پر اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ دین کے معاملات میں ظن کے مطابق اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں ایسے معاملات میں جس میں لوگوں کی عزت کا معاملہ جڑا ہوا ہو۔ میرا گمان ہے شاید وہ شراب پیتا ہو، نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کسی کے بارے میں الزام لگائیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، گمان کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ ایک انسان جیسے ایک ڈاکٹر ہے جو اس میدان کا ماہر ہے، ایک انجینئر ہے یا کوئی اور میدان کا ماہر ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر ایک نئے مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اکثر اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے علم میں غور کر کے بتاتا ہے۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی پوری تحقیق کے بعد وہ آپریشن کے لیے کہہ دے یا کسی اور دوا کا کوئی دوا تجویز کر دے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گنجائش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے۔ اسی طرح سے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، ایک نیا مسئلہ آیا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت نہیں ہے، بلڈ ڈونیشن کے بارے میں ہو یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ہو یا کس طرح کے کوئی بھی معاملات ہو، ایسے معاملات جو اس زمانے میں پیش نہیں آئے، اب وہ قرآن و سنت میں غور کر کے اجتہاد کر کے اس کو جو زیادہ مناسب لگتا ہے وہ بتائے، تو نہ وہ خود گناہ گار ہوگا اور نہ اس پر عمل کرنے والا گناہ گار ہوگا، بشرطے کہ وہ بولنے والا عالم ہو اور اتنا اجتہاد کا اہل ہو۔ یعنی کہ آپ کسی کی بھی پاس چلے جائیں، آپ گمان سے بتائیے آپ کے حساب سے کیا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ حلال و حرام کے معاملے میں اہل علم کے اجتہاد کو قبول کرنا چاہیے، ان لوگوں کو جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کا اجتہاد قرآن و سنت سے ٹکرائے تو پھر ایسے معاملات میں قرآن و سنت کو ترجیح دی جائے گی، اجتہاد کو نہیں، کیونکہ کبھی عالم سے بھی کوئی بات رہ جاتی جو اس کے ذہن میں اس وقت نہیں ہوتی جبکہ اس کو معلوم بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ایک مجنون کو ان کے سامنے لایا گیا، عورت، تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کی سزا کیا ہو، تو سب سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ فیصلہ کر دیا، خلیفہ ہے مسلمانوں کے۔ اب جب لوگ لے کر جانے لگے اس عورت کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا کیا معاملہ ہے، لوگ جا رہے ہیں لے کر ایک عورت کو، کہا کہ پاگل عورت ہے، مجنونہ عورت ہے، اور حضرت عمر نے فیصلہ دیا ہے کہ زنا کی سزا میں اس کو رجم کیا جائے۔ اب حضرت علی نے جب یہ سنا تو کہا واپس لے چلو اس عورت کو، یعنی سزا کینسل، سزا نہیں، پہلے واپس لے چلو خلیفہ کے پاس۔ آئے، کہا اے عمر، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون سے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آئے، سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، اور ایک یعنی بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، احتلام اس کو نہ ہو۔ تو کہا کہ ہاں، تو کہا اس کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے، یعنی اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا ہاں کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر چھوڑیے اس کو، کہا چھوڑ دو۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن اس وقت ان کے ذہن میں وہ نہیں تھی جب انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مرتبے میں، علم میں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ اہل سنت کا اتفاق ہے اس پر کہ خلفاء کی ترتیب کے اعتبار سے فضیلت ان کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نمبر 4 پر ہیں، حضرت عمر نمبر 2 پر ہیں، لیکن ان کا فیصلہ قبول نہیں کیا، خلیفہ ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو ان کا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کے فرمان کے مقابلے میں عالم کا یا حاکم کا اجتہاد دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ کیسی صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات بہت اندھیری تھی۔
فلم یعنی آسمان میں بادل چھائے ہوئے تھے، ستارے دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ سمت معلوم ہو سکے کچھ. فلم ندری این القبلہ فصلی کل رجل منا علی حیالہ. کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ قبلہ کہاں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ قبلہ کہاں ہے. فصلی کل رجل منا علی حیالہ، تو جس کا رخ جہاں تھا اس نے نماز پڑھ لی. جسے جہاں لگا کہ یہاں نماز پڑھنا چاہیے، کہ لگتا ہے کہ یہاں قبلہ ہوگا، اس نے وہاں نماز پڑھ لی. فلما اصبحنا ذکرنا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی. فنزل فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اس پر آیت نازل ہوئی کہ تم جہاں کہیں رخ کرو نماز میں، فثم وجہ اللہ، تو اللہ کا چہرہ وہیں ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندوں کے سامنے ہوتا ہے. تو کہا کہ تم جہاں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ وہیں ہے. یعنی تمہاری نماز غلط نہیں ہوئی اور تمہارا نماز پڑھنا مقبول ہے. تو یہ غلط نہیں تھا، اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اس کی تائید میں آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو غلط نہیں کہا. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام طبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے. ارواء الغلیل میں جلد 1 صفحہ نمبر 323 پر، حدیث نمبر 291 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر قبلہ معلوم نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گمان پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کی کوئی صورت ہی نہیں، نہ کسی کے پاس کمپس ہے، نہ کسی سے پوچھ کر تصدیق کی جا سکتی ہے، نہ آسمان میں کچھ ایسے آثار ہیں کہ جس سے معلوم ہو قبلہ کہاں ہے. کیا کریں گے؟ رات کا وقت ہے، دن ہو تو سمجھ لیجئے سورج کی وجہ سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رات کے وقت آسمان میں ستارے بھی نہیں ہیں یا آسمان میں بادل ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب قبلہ کہاں ہوگا؟ کیا نماز چھوڑ دی جائے اس وجہ سے کہ قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی ہے؟ تو ایسے وقت میں گنجائش رکھی گئی کہ جس کا گمان جہاں ہو کہ یہاں لگتا ہے کہ یہاں قبلہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے یہی ممکن ہے کہ جہاں اس کو قبلہ لگا اس نے وہاں نماز پڑھی. تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس سمت میں نماز پڑھے جہاں اس کا ظن غالب ہو کہ یہاں قبلہ لگتا ہے. اب دیکھیے اسی سفر میں کئیوں کے گمان الگ ہو گئے، کسی نے یہاں پڑھی تو کسی نے وہاں پڑھی، جس کو جہاں لگا اس نے وہاں پڑھی، کسی کی تردید نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں کوئی قطعی دلیل نہیں تھی کہ یہاں قبلہ ہے. اگر ایک آدمی مثال کے طور پر اسے قبلہ معلوم نہیں ہوا، اگر نماز پڑھ رہا ہے، ایسے وقت میں کسی نے یقینی دلیل کی بنیاد پر کہا کہ آپ کی نماز میں سمت غلط ہے، قبلہ وہاں نہیں یہاں ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ نماز میں اسی حالت میں اپنا قبلہ بدل دے. مثلا آپ کسی کے ہاں گئے اور گھر میں آپ نے قیام کیا، یا ہوٹل میں آپ ہیں اور آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی اور آپ کو لگا کہ یہاں قبلہ ہے اور وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر گھر میں کمرے میں کوئی شخص تھا، اس نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ کی سمت قبلہ وہاں نہیں یہاں ہے، دائیں طرف مڑیے، بائیں طرف مڑیے، اپنے پیچھے مڑ جائیے. تو آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اب اپنے گمان کو چھوڑ کر یقین کی طرف لوٹیں. یقین کے مقابلے میں گمان نفع نہیں دیتا، تو اس وقت میں واجب ہوگا کہ پلٹ کے آدمی صحیح طرف قبلے کی طرف نماز پڑھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ساری باتیں بیان کر کے اصل بنیاد کیا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیتا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس کے علاوہ بھی جگہ پر یہ بات ہے. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول ان الشک لا یغنی من الیقین شیئا، شک یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. شک یقین کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. آپ کو شک ہے کہ فلاں انسان نے چوری کی ہے اور وہ شخص اس دن کسی اور ملک میں تھا، بتائیے آپ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ یہاں نہیں تھا، وہ تو فلاں جگہ تھا، مثلا عمرے میں تھا، حج میں تھا، کہیں اور سفر میں تھا، اور آپ کے یہاں اسی دن چوری ہوئی اور آپ کہنا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اسی نے چوری کی. آپ کا گمان ہے، شک ہے آپ کو اس کے اوپر، لیکن یقینی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا.
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشک لا یغنی من الیقین شیئا، کہتے ہیں ولا یقوم فی شیء مقامہ، اور کسی بھی چیز میں یقین کے برابر وہ نہیں ہے، شک یقین کے برابر نہیں، گمان یقین کے برابر نہیں۔ ولا ينتفع به حيث يحتاج الى الیقین، جہاں یقین کی ضرورت ہو، یقین ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہو، وہاں شک سے گمان سے فائدہ نہیں لیا جائے گا، فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس سے انتفاع جائز نہیں ہے، جہاں ضروری ہو کہ یقین ہی پر مدار ہونا چاہیے۔ مثلا کسی پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ آپ محض گمان کی بنیاد پر اس کے اوپر یا شک ہو آپ کو، اس بنیاد پر آپ زنا کی اس پر تہمت نہیں لگا سکتے، جہاں لازمی طور پر ضروری ہے کہ یقین ہی چاہیے۔ ہاں قبلے کے معاملے میں کیا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ گمان پہ عمل کر سکتے، لیکن تہمت کے معاملے میں کہ بھائی میرے پاس دلیل تو نہیں لیکن میرا دل کہتا ہے، مجھے شک ہے، مجھے گمان ہے میرا کہ ایسا ہی ہوگا، آپ نہیں کر سکتے۔ تو ولا ينتفع به حيث يحتاج الى اليقين، گمان سے یا شک سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کی بنیاد پر اقدام نہیں کیا جائے گا، فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جہاں حیث یحتاج الی الیقین، جہاں یقین ہی کی ضرورت ہو۔ تو ہم محتاج ہوں یقین کے جہاں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جائے، اکثریت کے پیچھے چلنے لگ جائے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان لوگوں کا یعنی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقین اور دلیل کی نہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، شاید ایسا ہوگا، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یخرصون یکذبون، امام البغوی کہتے ہیں۔ تخرص اٹکل کی بنیاد پر بولنے کو بھی کہتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ گمان پہ چلتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں۔ آپ کتنی درگاہوں کا حال دیکھیے، یہاں بابا ہیں، معلوم ہوا کہ بابا نہیں ہے یہاں پر، یہاں بابا کی قبر کی اینٹ ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بابا مسلمان بھی نہیں تھا، پاگل تھا، کچھ اور تھا، لوگوں نے اس کو اپنے بزنس کے لیے بابا بنا دیا، بس گالیاں دیتا تھا لوگوں کو، کپڑے پھاڑتا تھا، اور بعد میں اس کے قصے گھڑے گئے۔ تو اس لیے گمان کی بنیاد پر کسی کو ولی بنا لیا، اور بعد میں اس کی کرامت اور فضائل میں جھوٹے قصے بھی گھڑ دیے۔ اکثر علاقوں میں حال آپ کو یہ دکھائی دے گا، شریعت کے معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلنے کا قاعدہ اپنے لیے بنا لو تو یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آپ کو کتنے لوگ ملیں گے، اتنے سب لوگ کیا پاگل ہیں کیا، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ دنیا بھر میں درگاہوں پہ جاتے ہیں، اتنی ساری درگاہ ہیں، یا اتنے لوگ ہیں فلاں چیز کے پیچھے چلتے ہیں، ایسا عمل اس طرح سے کرتے ہیں، نماز ایسی پڑھتے ہیں، فلاں مسئلہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ سب کیا پاگل ہیں کیا؟ تو اب بتائیے، یہ جو سوال ہے یہ یقین کی بنیاد پر تو نہیں ہے، یہ گمان کی بنیاد پر ہے۔ پاگل ہیں کہ نہیں ہیں کسی نے چیک کیا ہے؟ کیسے ہم کو معلوم پڑے گا پاگل ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ صحیح یعنی ضروری نہیں کہ انسان کا غلط ہونے کے لیے پاگل ہی ہونا ضروری ہو، جو بے پاگل ہے وہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو کیا ہم پاگل ہیں؟ ہماری بھی تو عقل صحیح ہے، تو پھر ہم غلط کیسے ہوئے؟ تو کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو گمان کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کے پیچھے چلو گے، اکثریت کے پیچھے چلو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں نکلتا ہے کہ اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدمی اگر اکثریت کے پیچھے چلنے کا قاعدہ بنا لے تو یہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ عام طور سے یہ ہوا ہے کہ اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو اکثریت گمان پر چلتی ہے، عام پبلک آپ دیکھیے گمان پر چلتی ہے۔ آپ ایک میسج بھیج دیجئے،
لوگ اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے، اور آپ تحقیق کیجئے، آپ خود ہی بولیے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے غلط میسج بھیج دیا، اور آپ کسی سے پوچھیے جس تک وہ میسج گیا اور وہ آپ کو بھیج رہا ہے، آپ بولیں بھائی صحیح ہے کہ نہیں، معتبر جگہ سے آیا کہ نہیں آیا، کون ہے، کیا ہے یہ چیز، جبکہ آپ جان رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ ڈیفینڈ کرے گا اس کو، نہیں بھائی اتنے لوگوں نے بھیجا مجھ کو، صحیح تو ہوگا نا، یہ ایسا کیوں کوئی جھوٹ بولے گا، اس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرے گا۔ گمان لوگوں کا ہوتا ہے، تو گمان کی بنیاد پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہم نے دیکھی کہ گمان کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ معاملات میں گمان کی گنجائش ہے، لیکن سارے معاملات میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا حصہ گمان کا یہ ہے کہ جیسے آدمی کہے کہ گمان حدیث میں جیسا بیان کیا گیا ہے وہ ایک خاص پس منظر میں ہے، ایاکم والظن، گمان سے بچو، اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو یہ عام نہیں ہے، اس کا ایک پس منظر، ایک خاص سیاق میں بات کہی گئی ہے، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ اچھا گمان برا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، چاہے وہ بندوں کے بارے میں ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا انا عند ظن عبدی بی، میرے ساتھ میرا جو بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس گمان کے ساتھ ہوں۔ اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، برا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہوں۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب التوحید حدیث نمبر 7405، اور صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 2675۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، تو گمان کو فی نفسہ ہی برا نہیں کہا گیا، گمان کی گنجائش ہے، اچھا گمان تو اچھا معاملہ، برا گمان تو برا معاملہ۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو یوں فرماتے سنا، یقول لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا تھا، یعنی اچھا گمان جو رکھنا ہے خاص کر کے موت کے وقت بھی اور عام زندگی میں بھی، عام حالات میں بھی اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی کہے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا میری، کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، کیوں؟ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے برا گمان کیوں رکھے؟ اللہ رحیم ہے، حدیث میں آیا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین سے پہلے الرحمن الرحیم کہا، فیصلے کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک، اس سے پہلے کہا رحم والا ہے، بڑا رحمان رحیم ہے، تو پہلے اس کو ذکر کیا، پھر انصاف کو ذکر کیا، پہلے رحمت کو پھر انصاف کو، سزا بات کی چیز ہے، اس سے پہلے رحمت کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیوں نہ اچھا گمان رکھے بندہ، کہا کہ تم موت کے وقت خاص طور سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے حسن ظن کی تعلیم ہے کہ موت کے وقت چاہے کتنا ہی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، اللہ سے توبہ کریں اور آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ یہ نہیں کہ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، اب نہیں لگتا اللہ میری مغفرت کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو اچھا گمان رکھ اللہ تعالیٰ سے، چاہے کتنے ہی پاپ تیرے کیوں نہ ہو، وہ تیرے گناہوں سے بڑھ کر اس کی مغفرت اور رحمت ہے۔ تیرے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ اللہ مغفرت نہیں کر سکتا، عاجز ہو گیا نعوذ باللہ، اتنے تیرے گناہ نہیں ہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں تیرے گناہ، اتنا ڈھیر ہو جائے گناہوں کا، تبھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بادشاہ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ نے کہا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرے، اللہ سے کوئی نہیں، کیوں مغفرت کیا اللہ تو نے اس کی، اللہ سے کوئی بول سکتا ہے نہیں، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔
تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلیہا، حدیث نمبر 2877 پہ یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ تو موت کے وقت میں خاص طور سے انسان کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ قیل معناہ بالغفران لہ اذا استغفر والقبول اذا تاب، مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ گمان رکھے کہ جب بھی وہ استغفار کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اور جب توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، یہ گمان رکھے اللہ سے۔ والاجابۃ اذا دعا والکفایۃ اذا طلب الکفایہ، اور جب دعا کرے گا تو اللہ دعا قبول کرے گا، اور اللہ سے جب کفایت طلب کرے کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ گمان رکھنا چاہیے۔ امام النووی کہتے ہیں کہ وقیل المراد به الرجاء وتأمیل العفو وتأمیل العفو وهذا اصح، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر امید رکھے، توبہ کی ہو نہیں کی ہو جو بھی ہو اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ سے امید رکھے یہ بھی کہ توبہ قبول اللہ کرے گا، معاف کرے گا، اور اللہ سے درگزر کی امید رکھے، یعنی مطلق طور پر اللہ سے اچھا گمان انسان رکھے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ ایک بہت ہی اونچی چیز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے اور یہ کہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے مغفرت کا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحُسْنُ الظَّنِّ مع اتباع الهوى عجز، کہتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کے ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے۔ ایسا جیسے انسان بالکل ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے پڑا ہوا بستر پہ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، عاجزی ہے یہ، ایسا انسان عاجز ہے جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے۔ الجواب الکافی میں یہ بات انہوں نے کہی، صفحہ نمبر 27 پر۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 24 پر کہتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ وَالْغُرُورِ، یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ حسن ظن میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا اور دھوکے میں پڑے رہنا، ان دونوں میں واضح فرق ہے۔ وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ إِنْ حَمَلَ عَلَى الْعَمَلِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَسَاقَ إِلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، اب اس کو یاد رکھیں، غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ اچھا گمان وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ، اچھا گمان اگر انسان کو عمل پر آمادہ کریں، عمل کی ترغیب دے اور عمل کی طرف ہانکے لے جائیں تو پھر وہ حسن ظن صحیح ہے، اللہ مغفرت کرے گا، لہٰذا چلو اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرتا ہے، وہ اچھا گمان اسے عمل پر کھڑا کرتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ دَعَا إِلَى الْبِطَالَةِ وَالْإِنْهِمَاكِ فِي الْمَعَاصِي فَهُوَ غُرُورٌ، لیکن اگر اللہ سے اچھا گمان کر کے ایک انسان بے عملی میں پڑا رہے اور معاصی میں کھو جائے، معاصی میں منہمک ہو جائے، تو ایسا انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حسن ظن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان بے عمل ہو جائے۔ جہاں تک کہ لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھی بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو کسی انسان کو مجرم قرار نہیں دینا چاہیے، محض گمان کی بنیاد پر۔ اور جب گمان اسے کرنا ہی ہے تو برا کیوں کریں، اچھا کریں، اس لیے کہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے جب تک کہ اس سے برائی ثابت نہ ہو۔ کسی کو بھی آپ گمان کی بنیاد پر مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعد الظن اثم، یہ نہیں کہا کہ سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، بلکہ کہا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ گمان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص
لیٹ آیا، آپ اس کے بارے میں گمان کریں جان بوجھ کے لیٹ آیا ہے، یا آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ شاید اس کی یعنی سواری کہیں خراب ہو گئی ہو، یا بھیڑ میں سے آیا ہو، یا کچھ گھر میں مجبوری ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں برا گمان کریں کہ اس کو میٹنگ میں آنا ہی نہیں تھا، اس کو نماز کے لیے جلدی آنا ہی نہیں تھا، یا اس کو دینی درس میں حاضر ہونا ہی نہیں تھا، یا فلاں ہے کوئی بات ہے۔ ایک انسان یعنی اچھا گمان رکھے، الا یہ کہ کوئی دلیل سامنے ہو، اس کے سامنے کوئی دلیل ہو تو پھر اب گمان کہاں رہا، یہ تو یقین ہو گیا کہ کوئی آدمی کرکٹ کا میچ دیکھتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر لیٹ نماز کے لیے پہنچا، تو غلط ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے شرارت کر کے ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایک پاک باز نیک عورت، نبی کی بیوی، لیکن ان کے بارے میں منافقین نے یہ بات پھیلا دی کہ دیکھو ان کا معاملہ فلاں صحابی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ صحابی تھے، وہ تو لشکر کے یا قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور کوئی چیز اگر کسی کی گری پڑی ہو تو اٹھا لیتے تھے، تو وہ صحابی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کھو گیا، ڈھونڈتی رہیں، قافلہ آگے نکل گیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، دبلی پتلی تھی بالکل، اور آگے نکل گیا قافلہ، اور سمجھ میں نہیں آیا کہ سواری پہ ہے کہ نہیں ہے، اونٹ کی اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب بعد میں جب صحابی آئے تو انہوں نے اونٹ بٹھا دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور انہوں نے آ کے یعنی قافلے میں مل گئے۔ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، لوگوں نے قصے گھڑنے شروع کر دیے، منافقین نے اس طرح کی بات پھیلا دی جس کی لپیٹ میں بعض مسلمان بھی آ گئے، اور ایک بڑا معاملہ مدینہ میں ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف والا معاملہ تھا، کہ ایک انسان کی عزت ہی بالکل خراب ہونے لگے، گھر کا معاملہ ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جس میں گمان کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تہمت والی حضرت عائشہ پر، تو تم نے اہل ایمان نے، مؤمنون اور مؤمنات نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اچھا گمان کیا اور صاف کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ اہل ایمان کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تک یہ بات پہنچی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا معاملہ ہوا، تہمت تم تک پہنچی، تو تم نے اپنے اوپر قیاس کیوں نہیں کیا؟ میں کر سکتا ہوں ایسا، تو پھر حضرت عائشہ کیسے کریں گی؟ اتنی نیک عورت جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، جب میں نہیں کر سکتی تو وہ کیسے کریں گے؟ جب میری بیوی نہیں کر سکتی ہے تو نبی کی بیوی کیسے کرے گی؟ تم نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ دیا کہ ایک انسان کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنے، پہلے اپنے بارے میں بھی سوچے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ جب میں نہیں کر سکتا تو وہ کیوں کرے گا؟ الا یہ کہ کوئی دلیل سامنے آئے، جب تک کہ دلیل نہ ہو قاعدہ یہی رہے گا، قاعدہ یہی رہے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 12 ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقال تعالی لولا یعنی حلا اذ سمعتموه ای ذلک الکلام الذی رمیت به ام المؤمنین، کہ یہ جو کلام ہے جو حضرت عائشہ پر تہمت لگایا گیا ہے، زنا کی تہمت، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ای قاسوا ذلک الکلام علی انفسهم، کہ انہوں نے یہ جو تہمت تھی اس معاملے میں اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ فَإِن كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِمْ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، اگر وہ بات ان کے لائق نہیں تھی، ایسا ہو سکتا میں ایسا کروں، اگر ان کے لائق وہ چیز نہیں تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین یہ زیادہ اس سے بری تھیں، زیادہ اس سے دور تھیں۔ جب تم نہیں کر سکتے تو وہ کیسے کریں گی؟ آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، حکام کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، بہت سارے لوگ جو ہیں اڑتی کوئی خبر آ جاتی، کوئی بات آ جاتی ہے اور لوگ اس کو لے کر پورے گاؤں میں پھیل جاتے ہیں، سنا کیا ہوا، فلاں کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی،
اچھا ہاں دیکھو ہم تو اچھا سمجھتے تھے، ہم تو اچھی سمجھتے تھے، کیسے نکلے، کس پہ بھروسہ کریں، کیسا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا. ایک سے ایک ڈائلاگ، ایک سے ایک باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن کبھی اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ تحقیق کریں، یا اگر تحقیق نہیں کر سکتے تو کم سے کم حسن ظن قائم کریں. اکثر ایسی باتیں بولنے والے، تہمتیں لگانے والے خود کردار کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی ان کو کسی کے نکاح میں بھی گواہ نہیں بنا سکتے. بڑی بڑی باتیں تو بہت دور کی بات ہے، کسی کی نکاح میں شریک ہونے اور گواہ بننے لائق نہیں رہتے وہ لوگ، لیکن لوگ ان کی باتیں لے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی غلط ثابت ہو جائے تو اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے. ہاں اکیلا میں غلط نہیں ہوں، جن کو اچھا سمجھتے تھے وہ بھی غلط ہے، دنیا میں کوئی ایسا بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، میں بھی غلط، سب غلط. تو ایک اعتبار سے خوشی ہوتی ہے. انسان اپنی صف میں لوگوں کو کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، جتنا غلط ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو یقین ہوتا ہے اس غلط بات پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر قیاس کر کے کم سے کم یہ سوچے کہ میں نہیں کر سکتا تو دوسرے کیوں کریں گے. آپ دیکھیے کتنے علماء کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ دین بیچ دیا، یوں کر دیا. آدمی واقعی خود بیچے گا دین؟ سوچنے کی چیز ہے. ہاں اگر کوئی واقعی دلیل کسی کے بارے میں ہے تب ایک بات ہے، نہیں تو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس تعلق سے ہم کو یاد رکھنا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا. شعب الایمان میں اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر، روایت نمبر 7992 پر، کہ ہرگز بھی کسی مومن کی زبان سے کوئی کلمہ اگر نکلے، کوئی بات نکلے، تو اس کے بارے میں تو برا گمان مت رکھنا، جبکہ تو اس کا اچھا مطلب بھی لے سکتا ہے. کسی کی بات ہے، اس میں اچھا اور برا دونوں مطلب نکالنے کی گنجائش ہے. برا مطلب کیوں لے، اچھا کیوں نہیں، اچھا مطلب لینا چاہیے. بعض لوگ باتوں کو، کسی کے جملے کو بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں اگر اچھا مطلب نکلتا ہے تو اچھا مطلب لینا چاہیے. ہاں یہ نہیں کہ کسی کا کفریہ جملہ اور آپ اس کو اچھا بنانے لگیں، یہ اور بات ہے. کفر کفر رہے گا، غلط غلط ہے، بدعت بدعت ہے. ایک غلط بات ہے، یہ نہیں کہ لیپا پوتی کر کے آپ صحیح ثابت کریں، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ اس میں یعنی بولنے کے اعتبار سے صحیح لگ رہی ہے لیکن غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے. تو آپ کیوں غلط مطلب نکالیں، اچھا مطلب کیوں نہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا. اگر کوئی بات تجھے تیرے بھائی سے پہنچے تو تو اس کے لیے عذر تلاش کر. کسی کے بارے میں معلوم پڑا فلاں نے ایسا کہا یا ایسا کیا، تو تو اس کے لیے سوچ، شاید کوئی مجبوری ہوگی، یا کچھ ایسا ہوگا، یا کچھ ایسا ہوا ہوگا، یا ایسا نہیں ایسا ہوگا. کوئی اس کے لیے عذر تلاش کر، اس کو مجرم قرار دینے کی بجائے عذر تلاش کر. فَإِن لَّمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُل لَّهُ عُذْرٌ. اگر تجھے پورے تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی عذر نہ ملے تو اپنے آپ سے کہے ہے اس کے پاس عذر، ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ. اگر تیری سمجھ میں کوئی عذر نہیں آتا، شاید ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش کر. اس کو مجرم قرار دینے کی بجائے اس کے لیے تلاش کر. اور اگر نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ملا تجھ کو عذر، تو تو اپنے آپ سے کہے نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ اس کے پاس عذر، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا ہے عذر، یوں کہے. تو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 7989 پر، 7989. تو یہ بات ہم نے گمان کے بارے میں دیکھی. چونکہ اس حدیث کے ضمن میں آ سکتی تھی چیزیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ اچھے اخلاق سے متعلق اس باب میں باتیں ہیں اور حدیث برے اخلاق سے متعلق ہے، اور وہ یعنی ترہیب والی ہے، انکار والی ہے، تردید والی ہے. تو مناسب تھا کہ ہم اس زاویے سے اس حدیث کو دیکھیں، اور اس میں جو پہلو ہے اچھے گمان کا یا فی نفسہ ہی گمان کی حیثیت اسلام میں کیا ہے ہم وہ دیکھیں، اس لیے ہم نے ان باتوں کو ذکر کیا. تو اس میں کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں. لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان سے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. دین کے معاملات میں جہاں تک ہے، انسان کو چاہیے کہ گمان کی بجائے وہ دلیل پر عمل کرے. لیکن جہاں اس کے لیے کوئی قوی قرینہ نہ ملے، قبلے کے بارے میں یا سحری افطار کے وقت کے بارے میں،
تو پھر وہ اپنے اندازے پر گمان پر عمل کر سکتا ہے، اپنے گمان پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن کسی کو مجروح قرار دینے کے لیے، مجرم بنانے کے لیے آدمی گمان پر عمل نہیں کر سکتا ہے، وہاں دلیل ہونا چاہیے۔ اور کسی انسان کے مجرم ہونے کی دلیل ہو تو پھر محض گمان کی بنیاد پر اس کو اچھا کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ قاضی کو یہی کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں شاید اس کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے ساری گواہیوں کو میں رد کر رہا ہوں اور گمان کی بنیاد پر اس کو بری کر رہا ہوں۔ قاضی ایسا نہیں کر سکتا ہے، دلیل کی بنیاد پر اس کو مجرم قرار دینا پڑے گا، اچھے گمان کی بنیاد پر اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ دلیل کے مقابلے میں گمان کام نہیں آتا ہے۔ تو یہ باتیں اس حدیث کے ضمن میں ہم نے سیکھی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ اب ہم حدیث نمبر 3 جو اگلی حدیث ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، بعض روایتوں میں علی الطرقات، بعض میں فی الطرقات اور بعض میں بالطرقات، تینوں طرح سے روایت آئی ہے۔ آپ نے کہا کہ خبردار راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس کے سوا رستہ ہی نہیں کچھ، ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہے، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے بچ نہیں سکتے، ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم لوگ۔ قال فاما اذا ابیتم، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم یعنی ایسا اس سے بچ نہیں سکتے، اگر تم نہ مانو، فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کا حق بھی ادا کرو، راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حقہ، کہا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر، نگاہیں نیچی رکھنا، وکف الاذی، اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچائے رکھنا، ورد السلام، سلام لوٹانا یعنی سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6229 اور مسلم حدیث نمبر 2121۔ اس حدیث کے کئی طریقے ہیں اور کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور شیخ الالبانی نے بھی اس کو تمام طرق کو ذکر کیا ہے، اور فتح الباری میں ابن حجر نے 2 جگہ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے تو دونوں جگہ پر اس کے مختلف الفاظ اور طرق کو ذکر کیا ہے، بعض اس میں سے صحیح ہیں، بعض ضعیف ہیں۔ تو ان میں سے بعض طرق کو ہم دیکھیں گے اور اس سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو ہم جمع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طریق اس کا ہے جو ابن حبان اور حاکم اور ابو یعلا اور اسی طرح سے امام البیہقی کا طریق ہے جو شعب الایمان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی الادب میں، الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ یہ ابو ہریرہ یہ جو حدیث ہم نے پہلی دیکھی، اصل حدیث جو باب کی ہے وہ ابو سعید خدری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان تجلسوا بافنیۃ الصعودات، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم لوگ بافنیۃ الصعودات، جو کھلے میدان یا گھر کے آنگن ہوتے ہیں، افنیہ گھروں کے آنگن یا کھلی جگہیں جو گھر کے سامنے ہوتی ہیں، وہاں مت بیٹھو، بیٹھنے سے بچو۔ آپ نے صحابہ کو کہا، وہاں بیٹھنے سے منع کیا۔ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ذلك ولا نطيقه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ بیٹھیں، وہاں پہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے ہم کو، کہاں بیٹھیں ہم لوگ؟ بہت ممکن ہے گھر چھوٹے ہوں، گھر کے سامنے جو جگہ ہے وہاں ہم لوگ آپس میں آ کے بیٹھتے ہیں،
تو ہم بچ نہیں سکتے اس سے. کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے بس میں ہی نہیں ہے, ہم بچ نہیں سکتے اس سے. لا نطیقہ, اس حکم کو پورا کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے. قال اما لا فأد حقها, آپ نے فرمایا اگر نہیں تو پھر اس کا حق ادا کرو. راستوں سے مراد گھر کے آنگن یا گھر کے برآمدے جس کو ہم کہتے ہیں, یا راستوں کے کنارے پر, تو یہاں بیٹھو مت. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم یہ حکم پورا نہیں ہو پائے گا ہم سے. تو کہا کہ اگر نہیں تو پھر اس کا حق ادا کرو. قالوا وما حقها یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ قال رد التحیہ, سلام کا جواب دینا, وتشمیت العاطس اذا حمد اللہ, اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تشمیت یرحمک اللہ کہنا. وغض البصر, نگاہ نیچی رکھنا. وارشاد السبیل, اور لوگوں کو راستہ دکھانا, لوگوں کو رہنمائی کرنا ان کی. ابن حبان کے الفاظ ہیں, ابن حبان میں حدیث نمبر 596 اور حدیث حسن صحیح ہے. ایک اور طریق ہے جو عبداللہ ابن ابی طلحہ سے ہے. فرماتے ہیں قال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا قعودا بالافنیتی نتحدث, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور گھر کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کھلی جگہ تھی, وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علینا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے قریب آ کر. فقال ما لکم ولمجالس السعودات, یہ کیا حال ہے تمہارا, اور یہ تمہاری مجلسیں, یہ برآمدوں میں یا کھلی جگہوں پر گھر کے سامنے بیٹھنا تمہارا, یہ کیا چیز ہے؟ اجتنبوا مجالس السعودات, ان کھلی جگہوں میں یا ان برآمدوں میں یا ان گھر کے سامنے کے کھلے حصوں میں بیٹھنے سے بچو. فقلنا انما قعدنا لغیر ما بأس قعدنا نتذاکر ونتحدث, کہ اللہ کے رسول ہم کسی بری بات کے لیے نہیں بیٹھے, یہاں پہ کسی گناہ کے لیے, کوئی غلط کام کے لیے نہیں بیٹھے, ہم بس بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. قال اما لا فأد حقها, آپ نے کہا اگر نہیں تو پھر اس راستے کا یا ان جگہوں کا حق ادا کرو. غض البصر, نگاہ نیچی. ورد السلام, سلام کا جواب. وحسن الکلام, اچھی بات کرنا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 2161. اور ایک روایت ہے جو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے, برا ابن عازب, ان رسول اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس من الانصار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض صحابہ جو انصاری صحابہ تھے ان پر سے ہوا. وہم جلوس فی الطریق, وہ راستے پر بیٹھے ہوئے تھے, راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. فقال ان کنتم لا بد فاعلین, اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے, فرد السلام, تو سلام کا جواب دو. وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ, مظلوم کی مدد کرو. وَاهْدُوا السَّبِيلَ, اور راستے کی رہنمائی کرو. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2726. شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ صحیح المتن, اس کا متن صحیح ہے. اور بھی کئی طریق اس حدیث کے ہیں, اور یا تو اس میں وہی باتیں دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہیں جو ان حدیثوں میں ہیں, یا پھر کچھ اور زیادہ باتیں ہیں لیکن ان کی سندیں ضعیف ہیں. کل ملا کے اگر ان باتوں کو جمع کیا جائے تو ان روایات میں جو ہم نے دیکھی یہ 8 چیزیں ہیں, اور ایک ایک کر کے ہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ 8 چیزیں یہ مکارم اخلاق میں سے آتی ہیں. اس اعتبار سے چونکہ اس میں 18 ہی حدیثیں ہیں تو یہ چیزیں جمع ہو کے اور زیادہ ہو جاتی ہیں, تو ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ 8 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1, غض البصر, نگاہ نیچی رکھنا. راستے پر بیٹھنے والا ان چیزوں کا اہتمام کرے. غض البصر, نگاہ نیچی رکھنا. 2, سلام کا جواب دینا. 3, چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. 4, لوگوں سے اچھی بات کرنا. 5, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا. 6, ارشاد السبیل, لوگوں کی رہنمائی کرنا, کسی کو راستہ معلوم کرنا ہے, نہیں مل رہا ہے تو بتانا. 7, کف الاذی, اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا. 8, اعانۃ المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا, یعنی دوسرے کے ظلم سے بھی اس کو بچانا.
تو یہ 8 چیزیں ہیں: غض البصر، رد السلام، تشمیت العاطس، حسن الکلام، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ارشاد السبیل، کف الاذی اور اعانۃ المظلوم۔ یہ 8 چیزیں ان احادیث میں آئی ہیں۔ ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ اے نبی، اہل ایمان سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں جھکی رہیں ان کی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، انہیں محفوظ رکھیں زنا سے اور یانیت سے۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ نگاہوں کا جھکانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کی جو اعمال ان کے ہیں ان کی اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کو جھکائے رکھیں ایسی چیزوں سے جن کا دیکھنا حرام ہے، پرائی عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یا اسی طرح سے ویب سائٹس پہ جا کے بے حیائی کی چیزیں دیکھنا۔ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اسی کے ساتھ وہ اپنی شرمگاہوں کو بھی بچائے رکھیں زنا کاری سے۔ پہلی چیز دوسری میں مددگار ہے، اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت اگر ہو تو زنا سے بچنا آسان ہوگا۔ نگاہوں کی وجہ سے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ میڈیا کے آج بڑھ جانے کی وجہ سے اور موبائل ہر ہاتھ میں آنے کی وجہ سے آج دیکھیے زنا کے کیسز کتنے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کاری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر اپنے جذبات کی تسکین کے لیے وہ کہیں بھی راستہ تلاش کرتا ہے اور پھر ظلم اور قتل تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو۔ تو راستے میں تم بیٹھے رہو گے، عورتیں بھی گزریں گی، وہاں سے عورتیں بھی گزریں گی، مسلمان پردے والی جائیں گی تو بے پردہ عورتیں بھی جائیں گی، غیر مسلم ہوں گی، مسلمانوں میں کچھ بے پردہ ہوں گی۔ ایسے ملکوں میں خصوصاً جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے وہاں پر تو اور بھی زیادہ بے حیائی ہوگی۔ تم وہاں بیٹھو گی، تمہاری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، مت بیٹھو، اور اگر بیٹھنا ہی ہے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یغضوا ابصارہم عما یکرہ اللہ، یعنی کہ نگاہیں ہر چیز میں جھکائے رکھیں، کہ انسان ہر وقت نگاہ نیچی رکھے نہیں، بلکہ جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جن کا دیکھنا، ان سے نگاہ جھکاؤ۔ یہاں لفظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے۔ نگاہیں جھکائے گا تو آدمی چاند کیسے دیکھے گا؟ عید کا ہلال کیسے دیکھے گا؟ روزوں کا ہلال کیسے دیکھے گا؟ اٹھانا پڑے گا نگاہوں کو۔ تو یغض من ابصارہم، ان چیزوں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جن کا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، 3 لوگ ہیں ان کی لا ترى اعینہم النار، ان کی آنکھیں قیامت کے دن آگ نہیں دیکھیں گی، یعنی آگ میں نہیں جائیں گے۔ عین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو۔ وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرے داری کی ہو، حدود اسلامی ممالک کی حدود کی پہرے داری کی ہو، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری کی ہو۔ وعین حرست فی سبیل اللہ وعین غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے جھک گئی ہو۔ پرائی عورتوں کو دیکھنا، جیسے کوئی عورت بے پردہ سامنے آ گئی نگاہ نیچے کر لی، تو جو آنکھ ایسی ہو وہ آنکھ قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2673 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حسن لغیر ہی ہے۔ صحیح ترغیب میں بھی اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز اس میں رد السلام، اور تیسری چیز تشمیت العاطس ہے۔ اس سے پہلے ہم باب الادب میں پہلی حدیث میں اس کے بارے میں تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورہ نساء آیت نمبر 86،
کہ جب تمہیں سلام کیا جائے یا تحیہ کسی چیز کی یعنی تحیہ مبارکبادی یا اس طرح کی کوئی چیز کہی جائے فحیوا بأحسن منہا او ردوہا، تو تم یعنی انہی الفاظ میں ان الفاظ سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ جیسے کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کم از کم وعلیکم السلام، تو اس کا بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا ہی جواب دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، کسی کی دعوت قبول کرنا، اور جب وہ یعنی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ بعض لوگ یا رحمکم اللہ کہتے ہیں، یرحمک اللہ، یرحم سے ہے وہ رحم کر، اللہ تم پر رحم کرے، تو اس میں یا نہیں ہے، یعنی وہ حرف ندا نہیں ہے، وہ یرحمک اللہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی دعا کے طور پر ہے، یرحمک اللہ۔ امام البخاری نے اس کو کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے، ایک حدیث نمبر 1240، اور صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2162، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں چوتھی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ حسن کلام ہے، اچھی بات کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق کا حصہ ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے بس سختی سے بات کرتے ہیں اپنی بڑائی جتانے کے لیے، کہ میں ہمیشہ ڈومینیٹ کروں لوگوں کو، لوگ ہمیشہ میری خوشامد کرتے رہیں، میں اگر غصے میں رہوں گا تو لوگ خوشامد کریں گے، تو ان کو ایک شارٹ کٹ دکھائی دیتا ہے کہ میں ہمیشہ سختی میں رہوں گا تو لوگ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے لوگوں کے بیچ جینے کی، میں لوگوں سے ہمیشہ منہ پھلائے رہوں گا تو لوگ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اچھے سے بات کریں گے، ڈریں گے مجھ سے۔ یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، فرعون کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھی بات کریں، یقول التی ہی احسن، ایسی بات کریں جو اچھی ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان میں آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے، شیطان انہیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، ان کے ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اس لیے کہ شیطان تمہاری بری بات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں برائیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی سے سختی سے بات کریں، نرمی سے بات نہ کریں، تو اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان اس نفرت کو اور پھولاتا ہے، اور اس طرح سے مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، نفرت کرنے والے بنتے ہیں، امت کا اتحاد خراب ہوتا ہے، امت کا اتحاد خراب ہوتا ہے۔ امت کو آپس میں جڑے رہنا چاہیے، اور آپس میں جوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں تو ایک دوسرے کا اکرام اور اس کا ادب کرتے ہوئے بات کریں، نرم بات کریں، محبت سے بات کریں، دلجوئی کی بات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ایسی بات کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کا دل دکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو حدیث میں آئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ تو انسان کے اچھا ہونے میں اس چیز کا بھی دخل ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ تو امت کی تعریف اور خیریت، امت کا بہترین ہونا، اس کا مدار اس پر رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ پر توکل کرتی ہے، کہ پھر اس کام کے بعد جو دشمنیاں پیدا ہوں گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے، اس میں اللہ کی حفاظت پر اعتماد کرتی ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اچھا کب بنتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ ہر دل عزیز بن کے رہے، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، سب اپنی اپنی جگہ صحیح،
آج اچھا انسان کس کو مانا جاتا ہے؟ کبھی کسی کو برا نہیں بولتا ہو. اچھا آدمی کون مانا جاتا ہے؟ کبھی کسی کو برا نہیں بولتا ہو, کسی کو غلط نہیں بولتا ہو. تو یہ کیا ہے؟ بہت اچھا آدمی, ہر دل عزیز ہے وہ. ایسا آدمی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. جو سب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو سب کو صحیح بولتا ہے وہ کسی کو صحیح نہیں بولتا ہے, وہ خود کو صحیح بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے سب اس کو صحیح بولیں. جو آدمی واقعی حق پسند ہوتا ہے, اصول پسند ہوتا ہے, وہ صحیح کو صحیح بولتا ہے, غلط کو غلط بولتا ہے. تو اچھا ہونا یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کو صحیح بولے, کسی کو غلط نہیں بولے. اچھا ہونا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے نزدیک جو اچھا اس کا حکم دے, جو اللہ کے نزدیک برا ہے اس سے لوگوں کو روکے. یہ اچھا انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم, میری امت میں بعض لوگ بعد میں آئیں گے لیکن انہیں پہلوں کی طرح ثواب اور اجر ملے گا. بعد کے دور میں پیدا ہوں گے لیکن اجر ایسا ملے گا جیسے پہلے طبقے کو ملا, صحابہ کو. وہ صحابی نہیں بن جائیں گے, ان کے مرتبے کو نہیں پہنچیں گے, لیکن اجر ان کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. کیا کام کریں گے وہ؟ ینکرون المنکر, وہ برائیوں پر تنقید کریں گے, وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے, وہ منکر پر انکار کریں گے, وہ برے کو برا بولیں گے, غلط کو غلط بولیں گے. کیونکہ بعد کے دور میں برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی, بلکہ برائیاں لوگوں کی نگاہ میں اچھی ہو جائیں گی. برائیاں اتنا ماحول گندا ہو جائے گا کہ بہت ساری غلط باتیں صحیح مانی جانے لگیں گی. بے پردگی, عورتوں کی آزادی, مردوں کا بے غیرت ہو جانا, اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوں گی جو اچھی مانی جانے لگیں گی. میوزک, فلمیں اور یہ وہ سب. تو اس وقت میں برے کو برا, غلط کو غلط بولیں گے, ان کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا. تو یہ حدیث مسند احمد کی ہے, صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 2224, حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے حدیث میں ہے ارشاد السبیل, لوگوں کو رہنمائی کرنا, راستہ بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صدقہ, لوگوں کو راستہ بتانا صدقہ ہے. امام البخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں 2891 پر, اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں 1009 پر اس کو روایت کیا ہے, اور الفاظ بخاری کے ہیں. وَدَلُّ الطَّرِيقِ صدقہ, کہ ایک آدمی کسی کو راستہ بتاتا, بھائی مسجد کہاں ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہے. فلاں کا گھر کہاں ہے؟ بتا دیا, بھائی وہاں سے مڑیے, وہاں جائیے, آپ کو گھر مل جائے گا. یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. بس اتنا بولنے پر صدقہ ملتا ہے, راستہ بتانا. ہاں یہ نہیں بھئی شراب خانہ کہاں ہے آپ اس کو راستہ بتا رہے ہیں, نہیں. جوا خانہ کہاں ہے؟ نہیں. درگاہ کہاں ہے فلانی؟ نہیں. تھیٹر؟ نہیں. تو غلط کام کے لیے راستہ بتانا یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ, کہ تیرا کسی آدمی کو ایسی جگہ پر جہاں پر آدمی راستہ بھٹک سکتا ہے اس کو راستہ بتانا یہ صدقہ ہے. ایک آدمی کنفیوز ہے, بھائی کہاں جاؤں, گاڑی گھما گھما کے پھر ادھر ہی آ رہا ہے, اور آپ بیٹھے ہیں چوک میں, کہاں جانا ہے صاحب؟ وہاں جانا ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے راستہ بتایا ایسی جگہ پر جہاں انسان کنفیوز ہے, ریگستان میں ہے یا کہیں اور راستے میں, رات کا وقت ہے, راستہ نہیں مل رہا اس کو, تو آپ راستہ بتا دیں, آپ کو صدقے کا ثواب ہے. اس حدیث کو امام الترمذی ابن حبان نے اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2908, حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے کف الاذی, اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا, بہت اونچی چیز ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, میں نے کہا اللہ کے رسول سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ, اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے. قال قلت ای رقاب افضل, کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سب سے افضل غلام آزاد کرنا کون سا؟ قال انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا, ایسا غلام جو گھر والوں کے نزدیک سب سے عمدہ ہو اور قیمت میں سب سے زیادہ ہو, اس کو آزاد کرنا یہ سب سے افضل آزاد کرنا ہے. قال فقلت فإن لم افعل, میں نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو؟ قال تعین صانعا او تصنع لاخرق, کسی کام کرنے والے کی تو مدد کر دے, ہاتھ بٹا دے, یا کوئی آدمی جو اپنا کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کا کام کر دے.
تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ دیکھیں، آپ فرمائیں کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، کچھ بھی نہ کر سکوں تو قال تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، آپ نے فرمایا تو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ، یہ تیری طرف سے تیرے اوپر صدقہ ہوگا، یہ تیری طرف سے خود تیرے اوپر صدقہ ہوگا، تو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ۔ تیرے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، برائیاں، تیرا غصہ زیادہ ہے یا کچھ اور زیادہ ہے، زبان خراب ہے یا کچھ بھی، تجھ سے جو شر لوگوں کو پہنچ سکتا ہے اس سے محفوظ رکھ، لوگوں کو مت کسی کو تکلیف دے، کسی کو تکلیف مت دے، یہ تیری طرف سے خود تیرے اوپر صدقہ ہے۔ امام بخاری نے کتاب العتق میں حدیث نمبر 2518 اور امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 84 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اور آخری بات اس حدیث سے متعلق، آخری چیز جو ذکر ہوئی وہ اعانۃ المظلوم ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی، یعنی مسلمان بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنا تو میں کروں گا، لیکن اس کی مدد میں کیسے کروں جب وہ ظالم ہو؟ ظالم ہو تو مدد کروں اس کی، کیسے؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، آپ نے کہا تو اسے ظلم سے باز رکھے یا ظلم سے روکے، تو خود اس کے لیے آڑ بن جائے، روکے اس کو، یا زبان سے منع کرے اس کو یعنی ظلم سے روک دے یا منع کرے، من الظلم فإن ذلك نصره، تو یہی اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہے۔ امام البخاری نے کتاب الاکراہ میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 6952 پر، اور حضرت جابر سے بھی یہ روایت آئی ہے، اوپر کی حدیث حضرت انس سے تھی لیکن یہی روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتاب البر والصلۃ والآداب حدیث نمبر 2584 پر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں جو اس حدیث میں یہ اعمال بیان ہوئے ہیں، اور یہ اچھے اخلاق والے اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ نگاہ نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا، چھینک پر الحمدللہ کے بدلے یرحمک اللہ کہنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نرم محبت سے، اکرام سے، اخلاق سے بات کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور لوگوں کو راستہ بتانا، لوگوں کو اپنی تکلیف سے دور رکھنا یا کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانا، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ تو جو آدمی یہ کر سکتا ہے وہی راستے پہ بیٹھے، ورنہ نہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جو اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، خاص طور سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے رحمہ اللہ نے جو بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے اور مزید آگے بھی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔